عاشقان مصطفیٰ کے چہروں سے یوں محسوس ہوتا ہے کہ آسمانوں کی بلندیوں پر چمکتا ہوا سورج اور چاند ان کے چہروں پہ اتر آیا۔ انداز میں خوبصورتی، معیار بڑھ جاتا ہے، ذرہ ذرہ خوش، پتا پتا خوش، ہوا بھی خوش، ہوا کا جگنو بھی خوش، سمندر بھی خوش، بطن سمندر کی مچھلی بھی خوش، جمادات نباتات حیوانات سارے خوش۔ ہوا سے خمسہ ظاہرہ اور باطنہ، قوت ذائقہ خوش، قوت شامہ خوش، قوت باصرہ خوش، سننے والی قوت خوش، لمس والی قوت خوش، باطنی قوتیں خوش۔ دنیا جہان کی ان قوتوں سے پوچھا جائے یہ خوشی کیوں ہے؟ ایک ہی جواب ملتا ہے، خوشی ہے آمینہ کے لال کے تشریف لانے کی۔ حضور جلوہ فکن ہوئے تو صرف ایک مقام کے لیے نہیں، جتنے نبی آئے ان کے ماننے والے، ان کے امتی صرف انسان تھے۔ آدم صفی اللہ آئے، ان کے امتی صرف انسان۔ نوح نجی اللہ آئے، ان کے امتی صرف انسان۔ مگر یہ پہلا موقع تھا اور آخری موقع تھا کہ کائنات کا ذرہ ذرہ فخر اور ناز کر رہا تھا کہ میں سرور کونین کا امتی ہوں، میں رحمت للعالمین کا امتی ہوں، کائنات کے اس دلہا کا میں امتی ہوں۔ اور یہاں پر جھوم جھوم کر سب یہی کہہ رہے تھے، فضل رب العلا، اور کیا چاہیے، مل گئے مصطفیٰ، اور کیا چاہیے۔ حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم کائنات کے آقا خود فرماتے ہیں، فضلت علی الانبیاء بست، 6 چیزوں کے ساتھ مجھے باقی تمام نبیوں پر فضیلت عطا کی۔ سب سے پہلے فرماتا ہے کہ مجھے جوامع کلمات، بات مختصر سی کرتا ہوں مگر جامعیت فرماتے ہیں کہ اس میں بہت ہوتی ہے۔ اوتیت جوامع الکلم، اور دوسری بات فرمائے وَنُصِرْتُ بِالرُّعْبِ، دنیا جہاں کے جس خطے میں جاتا ہوں، جس سے ملنے کے لیے جانا ہوتا ہے، میری ذات کا رعب اس کے دل میں رب ذوالجلال پہلے سے بٹھا دیتا ہے۔ تیسری بات عطا فرمائی وَأُحِلَّتْ لِيَ الْغَنَائِمُ، اس دور میں جب کافر لوگ مسلمانوں کا مال لے جاتے ہیں، مسلمان لڑائی کے دوران ان کا مال لے آتے ہیں، تو کھانا پینا اس کا ناجائز ہوتا، میدان میں لا کر رکھ دیا جاتا، آسمان سے بجلی آتی اسے بھسم کر دیتی، پھر مسلمان جشن منایا کرتے کہ ہمارا جہاد قبول ہے۔ مگر حضور فرماتے ہیں رب ذوالجلال نے مجھے یہ تحفہ عطا فرمایا کہ اے میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ اس کا استعمال کریں، آپ کے خدام اس کا استعمال کریں، آپ کا جہاد پھر بھی قبول ہو جائے۔ چوتھی بات ارشاد فرمائی، فرماتا ہے کہ وَجُعِلَتْ لِيَ الْأَرْضُ كُلُّهَا مَسْجِدًا وَطَهُورًا، کہ پہلے جتنے نبی آئے ان کے معبد الگ الگ، جب تک وہاں پہنچتے نہیں، عبادت وہاں جا کر کریں عبادت قبول ہے، عبادت کسی اور مقام پر کریں عبادت قبول نہیں۔ حضور فرماتے ہیں رب ذوالجلال نے پوری روئے زمین کو میرے لیے مسجد بنا دیا، طہارت کی جگہ بنا دیا، اور فرمایا کہ ارسلت الی الخلق کافہ۔ پانچویں بات کہ رب ذوالجلال نے مجھے ساری مخلوقات کے لیے بنا کر دیا، صرف ایک طرف نہیں، ساری مخلوقات کا نبی بنا کر دیا۔ یہی وجہ ہے حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم گلیوں اور محلوں میں چلا کرتے ہیں، خود فرماتے ہیں الجامع صحیح المسلم انی لعارف حجرا بمکہ کان یسلم علی قبل ان ابعث، کہ جب میں گلیوں محلوں میں چلا کرتا تو وہاں پر پڑے ہوئے پتھر بھی مجھ مصطفیٰ کو سلام پیش کیا کرتے۔
احد پہاڑ پہ جلوہ فکن ہوئے، خوشی کے ساتھ وہ بھی چومنے لگ گیا۔ خود حضور فرماتے ہیں احد یحبنا ونحبہ، میرے آنے کی وجہ سے احد پہاڑ وجد میں آ گیا، میں احد پہاڑ سے محبت کرتا ہوں، احد پہاڑ مجھ سے پیار کرتا ہے۔ اور کائنات کے آقا ارشاد فرماتے ہیں بختمت بالنبوت، وہ چھٹی چیز جو کسی اور نبی میں نہیں پائی جاتی وہ مجھ میں ہے کہ رب ذوالجلال نے مجھے خاتم النبیین بنا کر بھیجا۔ یہی وجہ ہے کہ کائنات کے آقا غزوہ تبوک میں جب جانے لگے، خلف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم علی ابن ابی طالب، جب جانے لگے تو فرمایا کہ علی رضی اللہ تعالی عنہ آپ یہاں پر رہیں مدینہ منورہ میں، ہم جہاد فی سبیل اللہ کے لیے جا رہے ہیں۔ حضور علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ روتے ہوئے آ گئے، اتخلفنی فی النساء والصبیان، حضور مجھے آپ بچوں میں اور عورتوں میں چھوڑ کر جا رہے ہیں، میں دھنی ہوں تلوار کا، دھنی ہوں میں سپہ سالاری کو جانتا ہوں، آپ میری ڈیوٹی آگے لگائیں، مجھے بارڈر ایریا کی طرف لے جائیں۔ حضور نے فرمایا اما ترضى ان تكون مني بمنزلة هارون من موسى غیر انه لا نبی بعدی، کیا آپ کے لیے اتنی بات کافی نہیں ہے؟ کیا اما ترضى، کیا آپ اس بات پر راضی نہیں ہوتے کہ آپ کو میں اپنا نائب بنا کر جا رہا ہوں؟ ان تکون منی بمنزلۃ ہارون من موسیٰ، موسیٰ علیہ السلام جب تشریف لے گئے تو اپنے بھائی حضرت ہارون کو اپنا نائب بنا کر گئے، میں جا رہا ہوں اپنے بھائی کو اپنا نائب بنا کر جا رہا ہوں، غیر انہ لا نبی بعدی، مگر فرق یہ ہے کہ موسیٰ کلیم اللہ جب جلوہ فکن ہوئے ان کے بھائی کو بھی رب ذوالجلال نے نبوت عطا فرما دی، لیکن میں جا رہا ہوں، واپس بھی آؤں گا، لا نبی یا بعدی، میرے بعد اور کوئی نبی نہیں آ سکتا۔ خود حضور فرماتے ہیں الجامع الصحیح البخاری، فرمایا کہ کانا لکل نبی امت، ہر نبی کی ایک مخصوص امت ہوتی، لیکن ارسلت الی الناس عامہ، اللہ رب العزت نے مجھے صرف ایک قوم کے لیے نہیں، ایک خطے کے لیے نہیں، بلکہ پورے انسانوں کا نبی بنا کر بھیجا۔ الجامع صحیح المسلم، حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم نے ارشاد فرمایا ارسلت الی الخلق کافہ، صرف انسانوں کا نبی نہیں بلکہ کائنات کے ذرے ذرے کا نبی مجھے بنا کر بھیجا۔ اور یہ رحمت للعالمین کہ ہر ایک کے لیے رحمت بھی بن کر آئے۔ ابھی ہمیں جو کچھ نظر آ رہا ہے یہ ایک عالم کا حصہ ہے، 18,000 عالم ہے، یہ جو کچھ ہمیں نظر آ رہا ہے، افلاک نظر آ رہے ہیں، سیارگان افلاک ہیں، شمس و قمر ہیں، آج و حدید ہے، یہ سمندروں کی طغیانیاں ہیں، یہ پہاڑ ہیں، یہ ندیاں، یہ نالے، یہ ایک عالم کا حصہ ہے۔ کائنات کے آقا فرماتے ہیں کہ رب ذوالجلال نے مجھے تمام عالموں کا نبی اور تمام عالموں کے لیے رحمت بنا کر بھیجا، جس کا مطلب یہ ہوا کہ جو کچھ کائنات کے اندر موجود ہے حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم اس کے لیے رحمت بن کر آئے۔ میں ایک بات کہہ کے آگے بڑھتا ہوں، رحمت تو سبھی انبیاء نے عطا فرمائی، آدم بھی رحمت لے کر آئے، یحییٰ بھی، موسیٰ بھی، عیسیٰ بھی، مگر کیا وجہ ہے حضور بھی رحمت بن کر آئے تو وہ بھی رحمت لے کر آئے، یہ بھی رحمت لے کر آئے، تو فرق کیا ہوا؟ فرق ایک ہے، آدم آئے پہلے، رحمت کا اظہار بعد میں کیا، نوح آئے پہلے، رحمت کا اظہار بعد میں کیا، حسن یوسفی چھلکا پہلے، رحمت کا اظہار بعد میں کیا،
انی لعاجد الریح یوسف کہنے والے یعقوب آئے پہلے، رحمت کا اظہار بعد میں کیا، اپنا پاؤں رگڑ کر چشمہ زمزم کو جاری کرنے والے اسماعیل ذبیح اللہ آئے پہلے، رحمت کا اظہار بعد میں کیا، ایک پتھر پہ کھڑے ہو کر ملکوت السماوات والارض کو دیکھنے والے یہاں آپ کے بابا ابراہیم آئے پہلے، رحمت کا اظہار بعد میں کیا، موسیٰ کلیم اللہ فَاضْرِبْ بِعَصَاكَ الْحَجَرَ فَانْفَجَرَتْ مِنْ حُسْنَتَا عَشْرَةَ عَيْنًا، وہ 12 چشموں کو جاری کرنے والے موسیٰ کلیم اللہ وہ آئے پہلے ہیں، مگر رحمت کا اظہار بعد میں ہوا۔ عیسیٰ روح اللہ آپ فرماتے ہیں اُنَبِّئُكُم بِمَا تَأْكُلُونَ وَمَا تَدَّخِرُونَ فِي بُيُوتِكُمْ أُبْرِئُ الْأَكْمَحَ وَالْأَبْرَصَ وَأُحْيِي الْمَوْتَىٰ بِإِذْنِ اللَّهِ، آپ فرماتے ہیں کہ سنو، یہاں پر میں کوڑیوں کو شفا دیتا ہوں، میں مردوں کو زندگی دیتا ہوں، آئے پہلے ہیں، رحمت بعد میں بکھیری ہے، مگر کائنات کے اندر ایک کاملہ کا لال ہے، ایک عبداللہ کا رائے دلارا ہے، ایک مددہا کے چہرے والا ہے، ایک ما زاغ البصر کے کاجل والا ہے، ایک علم نشرہ کے سینے والا ہے، ایک ہی یداللہ کے ہاتھوں والا ہے، ایک ہی وما رمیتہ کی پھینک والا ہے، کہ جو آیا بعد میں ہے رحمت پہلے بکھیرتا رہا ہے۔ اور یہ عمل یہ کہیں گے کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے، ایک بندہ آیا بعد میں رحمت پہلے بکھیری، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ آپ ہیں رحمت للعالمین، سب جہانوں کے لیے رحمت، جو پہلے جہان تھا سرور کونین اس کے لیے بھی رحمت ہے، جو آج کا دور ہے کائنات کیا کا اس کے لیے بھی رحمت ہے، اس کے بعد آنے والا دور اس کے لیے بھی رحمت بن کر آئے، اور یہ کائنات کیا کا ابھی جلوہ فگن تو بعد میں ہوئے، مگر آپ کا رحمت کا انداز تو پہلے پھیلا ہوا۔ آدم صفی اللہ کو زمین پر اتار دیا، روزانہ رب سے رابطہ قائم کرتے ہیں، مولا، مگر کوئی جواب نہیں آتا، کوئی جواب نہ ملا۔ ایک دن دل میں سوچا کہ مانگنے کا انداز نہ بدل، روزانہ جو کہتا ہوں مولا تو مان جا مان جا، ابھی تک کوئی ادھر سے جواب نہیں آیا، کائنات کیا کا ابھی آئے نہیں ہیں۔ آدم صفی اللہ آج مانگنے کا انداز بدلتے ہیں، اللہم انی اسألک بحق محمد، میرے اللہ محمد کے صدقے مجھ پر رحم کر دے۔ جب یہ بات کہی اللہ جل جلالہ فوراً متوجہ ہوا اور فرمایا مجھے پہلے یہ بتا کیف عرفت محمدن ولم اخلقہ، ابھی تو میں نے محمد کو پیدا بھی نہیں کیا، تو کیسے جانتا ہے؟ عرض کی مولا لما خلقتنی بیدک، جب تو نے اپنے ہاتھ سے پیدا کیا، ونفخت فی من روحک، جب تو نے اپنی روح میرے وجود میں پھونکی، فرفعت راسی، میں نے اپنے سر کو بلند کیا، فنظرت علی قوائم العرش مکتوبا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، تو میں نے عرش کے ستونوں پر کلمہ طیبہ پڑھا، ایک طرف تیرا نام لکھا ہوا تھا، دوسری طرف محمد کا نام لکھا ہوا تھا، فعرفت انک لم تضف مع اسمک الا احب الخلق الیک، مجھے تو اسی وقت پتا چل گیا تھا یہ بندہ کوئی معمولی نہیں ہو سکتا کہ ادھر خالق کا نام لکھا ہے، ادھر جو مخلوق کا نام لکھا ہے، ادھر جو قدیم کا نام لکھا ہے، ادھر جو حادث کا نام لکھا ہے، ادھر جو موتی کا نام لکھا ہے، ادھر جو صائب کا نام لکھا ہے، تو یہ بندہ معمولی نہیں ہو سکتا، یہ کوئی بڑی ذات ہے۔ اللہ جل جلالہ نے فرمایا صدقت یا آدم، آدم تو نے سچ کہا، فَإِنَّ مُحَمَّدًا أَحَبُّ الْخَلْقِ إِلَيَّ، اگر ساری کائنات کی وسعتوں کو ترازو کے ایک پلڑے میں رکھ دیا جائے اور دوسرے پلڑے میں میرے اس مصطفیٰ کو رکھ دیا جائے، میرے اس مرتضیٰ کو رکھ دیا جائے، اس شاہکار کو رکھ دیا جائے، تو سارے کے ساری کائنات کی چیزیں پیچھے رہ جاتی ہیں، میرا مصطفیٰ سب سے آگے نکل جاتا ہے۔ اور جب یہ کہا
لولا محمد ما خلقتک، آدم اگر میں نے محمد کو پیدا کرنا نہ ہوتا تو میں تجھے بھی پیدا نہ کرتا۔ ذرا غور کریں، جب آدم ہی نہ آتے تو یحییٰ کہاں سے آتے؟ آدم نہ آتے موسیٰ کہاں سے آتے؟ آدم نہ آتے خلیل کہاں سے آتے؟ آدم نہ آتے ہواؤں کی تسخیر کرنے والے سلیمان کہاں سے آتے؟ پتہ یہ چلا کہ جب ہواؤں کو مسخر کیا جا رہا تھا تو سکہ میرے مصطفیٰ کا چل رہا تھا، جب کوڑیوں کو شفا دی جا رہی تھی وہاں بھی سکہ میرے مصطفیٰ کا چل رہا تھا، جس وقت پتھر سے اونٹنی کو برآمد کیا جا رہا تھا، صالح علیہ السلام یہ عمل کر رہے تھے، سکہ میرے مصطفیٰ کا چل رہا تھا، جس وقت وہ ایڑی رگڑ کر چشمہ زمزم کو جاری کیا جا رہا تھا، سکہ میرے مصطفیٰ کا چل رہا تھا، چونکہ یہ رحمت للعالمین ہے، جو پہلے ہے وہ بھی ایک عالموں میں سے ایک عالم ہے، جو آج ہے یہ بھی عالموں میں سے ایک عالم ہے، جب قبر میں جائیں گے وہ بھی عالموں میں سے ایک عالم ہوگا، جب حشر میں اٹھیں گے وہ بھی عالموں میں سے ایک عالم ہوگا، جس سے پتہ یہ چلتا ہے کہ پہلے بھی سکہ میرے مصطفیٰ کا چل رہا تھا اور آج بھی سکہ اس کائنات کے آقا کا چل رہا ہے، جب قبر میں جائیں گے وہاں بھی سکہ میرے مصطفیٰ کا چل رہا ہوگا، اور جب حشر میں اٹھیں گے وہاں بھی سکہ میرے مصطفیٰ کا چل رہا ہوگا۔ اور یہ مقام رحمت للعالمین، حضور علیہ السلام رحمت، مسلمانوں کے لیے بھی رحمت بن کر آئے اور کافروں کے لیے بھی رحمت بن کر آئے، مسلمانوں کے لیے رحمت بن کر آئے۔ حضور فرماتے ہیں کہ میں جب نماز پڑھتا ہوں انی ادخل الصلاۃ، جب میں نماز پڑھتا ہوں انی اريد ان اطیل الصلاۃ، میں چاہتا ہوں کہ نماز ذرا لمبی کر لوں، لیکن ہوتا کیا ہے فإنی سمعت بکاء الصبی، میرے کانوں میں کسی بچے کے رونے کی آواز آتی ہے، تو پھر میں کیا کرتا ہوں فأتجوز، نماز میں نے لمبی کرنا ہوتی ہے مگر جب میں بچے کی آواز کو، روتے ہوئے آواز کو سنتا ہوں تو نماز کو مختصر کر دیتا ہوں، کہیں اس کی ماں پریشان نہ ہو جائے، کہیں اس کا باپ پریشان نہ ہو جائے، کہیں ایسا نہ ہو کہ وہ پریشانی کے عالم میں رہیں، اور یہاں پر نماز کو مختصر کر دیتا ہوں۔ یہ رحمت للعالمین، یہ رحمت للعالمین ہے کہ کائنات کے آقا حضور علیہ السلام جب کسی کو دیتے ہیں پھر تو دیتے ہی ہیں، اور اگر کسی کو نہیں دیتے ہیں تو اور بھی زیادہ دیتے ہیں۔ کائنات کے آقا جب کچھ تقسیم فرمانے لگے تو جدید الاسلام لوگ بھی بیٹھے ہوئے ہیں اور قدیم الاسلام بھی بیٹھے ہوئے ہیں، جو پہلے سے اسلام لا چکے ہیں، ان کا نظریہ یہ تھا کہ شاید ہم سے ابتدا کی جائے گی اور ہمیں عطا کیا جائے گا، مگر جو جدید الاسلام تھے ان کا نظریہ تھا کہ ہمیں ملے۔ کائنات کے آقا نے 9 مسلموں کو عطا کیا، جو قدیم الاسلام تھے ان میں سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالی عنہ سے رہا نہ گیا، عرض کیا حضور آپ نے جدید الاسلام لوگوں کو کچھ دیا، زیادہ مستحق تو وہ نہیں تھے جو پہلے سے اسلام لائے؟ کائنات کے آقا نے کیسے انداز میں عطا فرمایا، فرمایا انی لأعطی الرجل وغیرہ احب الی، میاں جب کسی کو دیتا ہوں اسے تو دیتا ہی ہوں، مگر جب میں کسی کو نہیں دیتا ہوں تو میں اور بھی زیادہ دے رہا ہوتا ہوں۔ حضور یہ بڑی عجیب بات ہے کہ جسے دیا اسے تو ملا، اور جسے کچھ نہیں دیا آپ فرماتے ہیں میں اسے زیادہ دے رہا ہوتا ہوں۔ کائنات کیا کہا فرماتا ہے بغیرہ احب الی، جس کو میں دے رہا ہوتا ہوں اسے تو میں مال دے رہا ہوتا ہوں، اور جسے کچھ نہیں دے رہا ہوتا ہوں اسے میں اپنی محبت کا سودا دے رہا ہوتا ہوں، اسے میں اپنی چاہت دے رہا ہوتا ہوں، میں اسے اپنا پیار دے رہا ہوتا ہوں، اور میں اس کی جھولی میں اپنی عنایات کو ڈال رہا ہوتا ہوں۔ یہ عطا ہے، یہ ہے رحمت للعالمین۔
کیسی رحمت للعالمین ہے. حضور فرماتے ہیں ما من رجل یسلم علی الا رد اللہ علی روحی حتی ارد سلامہ. حضور فرماتے ہیں کہ جب کوئی شخص مجھ پر درود و سلام کا نذرانہ پیش کرتا ہے، رب ذوالجلال میری روح کو اس کی طرف متوجہ کرتا ہے. حتی ارد سلامہ، یہاں تک کہ میں بذات خود اس کے سلام کا جواب دیتا ہوں. ذرا غور کریں، جس سے سرکار ہی فرما دیں وعلیکم السلام، تو اس بندے کا مقام کہاں سے کہاں تک ہوگا. اور یہ شخص کہ جسے سرکار دوسرا سرفرازی عطا فرماتے ہیں کہ یہ رحمت للعالمین ہے، یہ رحمت للعالمین، اور یہ اتنا بڑا مقام، اتنا بڑا مقام کہ حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم کا شان نبوت سے تشریف لائے. فرمایا ما اجلسکم، میرے صحابہ کیوں بیٹھے ہوئے. اور یہ روایت الجامع الصحیح لمسلم میں بھی ہے اور سنن نسائی کی روایت بھی ہے. کیوں بیٹھے ہوئے ہو؟ نذکر اللہ ونحمدہ علی ما ہدانا للاسلام ومن علینا بک. ایک جگہ بھی، دوسری جگہ بھی. حضور نے فرمایا کیوں بیٹھے ہوئے ہیں؟ عرض کی حضور ہم رب کا شکریہ ادا کرنے کے لیے بیٹھے ہیں کہ اس نے ہمیں اپنا محبوب دیا، اس نے لجپال دے دیا، اس نے ہمیں اپنا حبیب عطا کر دیا. اور یہ بات یاد رکھیں، حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم جو ملے، صحابہ کرام خوش ہوئے، یا اللہ تیری ذات کا شکریہ، یہ حبیب لبیب دے دیا، یہ آمنہ کا لال دے دیا. حضور نے فرمایا مجھے یہ بتاؤ، اللہ قسم اٹھا کے بتاؤ اس لیے بیٹھے. عرض کی حضور واللہ ما اجلسنا الا ذاکا. حضور اللہ کی قسم اٹھا کے کہتے ہیں اس کے بغیر ہمارا کوئی مقصد نہیں. ذکر خدا ہو رہا ہے اور ذکر مصطفیٰ ہو رہا ہے. حضور نے فرمایا لم استحلف تہمۃ لکم، تم سے میں نے حلفیہ بیان اس لیے نہیں لیا کہ میں گمان کروں کہ تم کوئی جھوٹ بولتے. مجھے پتا ہے کہ تم جھوٹے نہیں ہو، تم جھوٹ نہیں بولتے. بات اور ہے، جانی جبرائیل علیہ السلام، ابھی ابھی میرے پاس جبریل امین آئے ہیں. فاخبرنی فبشرنی ان اللہ یباہی بکم الملائکہ، یہ رحمت للعالمین ہے. سرکار فرماتے ہیں کہ جب تم یہاں مجھے یاد کر رہے ہو، رب کو یاد کر رہے ہو، مجھے جبریل امین نے آ کر بتایا حضور یہ آپ کے نوکر، آپ کی زلفوں کے اسیر، علم نشرہ کے سینے کو دیکھنے والے، بددعا کے چہرے کا دیدار کرنے والے، ذکر خدا، ذکر مصطفیٰ فرش زمین پر کر رہے ہیں، اور رب ذوالجلال ان کے چرچے عرش بری میں فرما رہا ہے. یہ ہے رحمت للعالمین. ایک اور روایت یہ ہے رحمت للعالمین. سرکار فرماتے ہیں کہ جب لوگ جمع ہوتے ہیں، ہم لوگ اللہ کے فضل و کرم سے ایک جگہ پر جمع ہیں. یاد رکھیں ان للہ سیارۃ من الملائکہ، اللہ نے کچھ فرشتے بنائے ہیں، ان کا کام ہی یہ ہے کہ جہاں ذکر الہی ہوتا ہے وہاں وہ پہنچ جاتے ہیں. اور میں پیار سے کہتا ہوں کہ یہاں پر ایک اجتماع کے اندر بہت سے فرشتے بھی موجود ہیں. ثم ارسلوا رائدہم الی السماء الی اللہ عز وجل، پھر یہ فرشتے اپنا ایک نمائندہ گروہ بنا کر رب کے پاس بھیجتے ہیں، جاؤ ان سے رابطہ قائم. فرشتے جا کر کہتے ہیں مولا اتینا علی عباد من عبادک، یا اللہ ہم تیرے بندوں سے ہو کر آ رہے ہیں. اللہ فرماتا ہے میرے بندے کیا کر رہے ہیں؟ جانتا تو سب کچھ ہے. پوچھتا ہے بندے کیا کر رہے ہیں؟ عرض کرتے چار کام مولا کر رہے ہیں. یعظمون آلاءک، وہ تیری نعمتوں کے چرچے بیان کر رہے ہیں. نمبر 2 وَيَتْلُونَ کتابَکَ، وہ قرآن مقدس کی تلاوت کر رہے ہیں.
وَيُصَلُّونَ عَلَىٰ نَبِيِّكَ، مولا وہ تیرے نبی پر درود و سلام کے نذرانے پیش کر رہے ہیں۔ نمبر 4 وَيَسْأَلُونَكَ لِآخِرَتِهِمْ وَدُنْيَاهُمْ، مولا وہ دنیا اور آخرت کی بہتری تیری بارگاہ سے چاہتے ہوئے وہ سلام محبت پیش کرتے ہوئے دعا مانگ رہے ہیں۔ یہ 4 کام کر رہے ہیں۔ اللہ فرماتا ہے حقهم رحمتی، جاؤ تمہیں میں حکم دیتا ہوں نیچے چلے جاؤ۔ یا اللہ نیچے جا کر کیا تسیم کے اشاروں سے ڈوبے ہوئے سورج کے پلٹانے کا ذکر کرتے ہیں، کبھی چاند کو توڑ کر پھر جوڑنے کا ذکر کرتے ہیں، کبھی سلمہ بن اکوہ کی ٹوٹو ہی پنڈلی لعب دہن سے جوڑنے کا ذکر کرتے ہیں، کہیں وہ ذکر کرتے ہیں وَاللَّهِ إِن يَتَنَقَّمْ نُقَامَةً إِلَّا بَقَعَتْ فِي كَفِّ رَجُلٍ فَدَلَكَ بِهَا وَجْهَهُ وَجَسَدَهُ، کہ حضور کا مقام یہ ہے کہ آپ کے لعب دہن جب گرتا تو صحابہ کرام اپنے ہاتھوں کو پھیلا لیا کرتے، جس خوش نصیب کے ہاتھ پر لعب دہن مصطفیٰ گر جاتا وہ خوش نصیبی سمجھتے ہوئے کبھی چہرے پہ مل لیتا، کبھی سینے سے لگا لیا کرتا، اور جب آمینہ کے لال وضو کیا کرتے اذا تودع کادو یقتتلون علی وضوئہ، ابھی دست مصطفیٰ سے لگنے والا پانی، ابھی چہرہ حبیب کبریا پر لگنے والا پانی زمین پر گرتا نہیں تھا، صحابہ کرام اپنے ہاتھوں پہ اٹھا لیا کرتے، چہرے پہ ملا کرتے، سینے پہ لگایا کرتے۔ یہ کچھ نصیبی تھی جہاں تذکرے اس طرح کے ہو رہے ہوتے ہیں تو وہاں فرشتے جب کہتے ہیں مولا تیری نعمتوں کے چرچے بیان کیے جا رہے ہیں، وَيَتْلُونَ كِتَابَكَ، قرآن مقدس کی تلاوت کی جا رہی ہے، وَيُصَلُّونَ عَلَىٰ نَبِيِّكَ، وہ تیرے محبوب پر درود و سلام کے نغمے پیش کر رہے ہیں، وَيَسْأَلُونَكَ لِآخِرَتِهِمْ، وہ تیری بارگاہ سے آخرت کی معافی چاہ رہے ہیں۔ اللہ فرماتا ہے جاؤ جاؤ، اور یہی میلاد مصطفیٰ منانے والے 4 کام کرتے ہیں، یہی 4 کام کرتے ہیں، نبی کا تذکرہ کرتے ہیں، قرآن کی تلاوت کرتے ہیں، درود و سلام کے گجرے پیش کرتے ہیں، رب کی بارگاہ میں دعا مانگتے ہیں، یہ 4 کام کرتے ہیں۔ ذرا غور کرنا، اللہ کی طرف سے لنگر آ رہا ہے، اس کی طرف سے خیرات آ رہی ہے، اس کی طرف سے بھیک آ رہی ہے، حفوہم رحمتی، جاؤ میرے فرشتوں جتنے بندے بیٹھے ہوئے ہیں سب پر میری رحمت کی چادر دے دو۔ جب یہ کام ہوتا ہے ایک فرشتہ کہتا ہے ان فیہم فلانا خطا ایتناکہم ایتناکا، مولا ان بندوں کے اندر ایک ایسا شخص بھی بیٹھا ہے کہ جو شخص متکبر ہے، وہ اس کام کے لیے نہیں آیا، وہ ویسے آ گیا۔ بعض لوگوں کی عادت ہوتی ہے، ذرا دیکھتے ہیں حافظ صاحب قاری صاحب تلاوت کیسے کرتے ہیں، نعت خوان نعت کیسے پڑھتا ہے، وہ تقریر کرنے والا زاویے کیسے بناتا ہے، وہ دیکھتے ہیں کہ ہوتا کیا ہے، آخر میں لنگر تقسیم کیسے ہوتا ہے۔ یا اللہ وہ بندہ ایک ایسا بھی بیٹھا ہے، وہ صرف اور دیکھنے کے لیے آیا اور کچھ نہیں۔ اللہ فرماتا ہے وہ جملہ ذرا سن، هم الجلساء لا یشقا جلیسہم، اگر وہ 2 نمبریہ ہے وہ بیٹھا تو 1 نمبر والوں میں ہے نا، اگر وہ گنہگار ہے بیٹھا تو نیکوکاروں میں ہے، اگر وہ وحشی ہے بیٹھا تو انسیت والوں میں ہے، اگر وہ جاہل ہے بیٹھا تو رب ذوالجلال کی بارگاہ کے آداب جاننے والوں میں ہے۔ اور جہاں میں نے بخشش کا پروانہ ان سب کو عطا کر دیا ہے، وہ اس ایک بندے کو بھی میں نے بخشش کا پروانہ عطا کر دیا۔ یہ ہے رحمت للعالمین، کہ جو بندہ اس کی بات کو آگے بڑھاتا ہے رب ذوالجلال بھی اس کی ذات پر کرم کرتا ہے۔ حضور سیدنا علی المرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ تعالی عنہ، آپ جلوہ فکن، حضور علیہ السلام نے فرمایا یا علیو نبہو، ایک بندہ سو رہا تھا، حضور نے فرمایا علی اسے جا کر اٹھاؤ۔ حضرت علی جاتے جاتے سوچتے ہیں اٹھا بھی دیا، حضور تو ہر نیکی کا کام آج خود پہلے کرتے ہیں، آج مجھے کیوں فرما دیا؟ حاضر ہو گئے، حضور اِنَّكَ سَبَّاقٌ عَلَى الْخَيْرَاتِ، حضور آپ تو کوئی نیکی کا کام
اپنے ہاتھ سے جانے نہیں دیتے. آج یہ نیکی کا کام تھا. ایک بندہ سویا ہوا تھا, اسے بیدار کرنا تھا. آپ نے مجھے فرمایا علی تم اٹھا دو. لمن لم تنبہو, حضور آپ نے کیوں نہیں اٹھا دیا؟ یہ ہے رحمت للعالمین. کائنات کے آقا ارشاد فرماتے ہیں, رحمت للعالمین عطا فرماتے ہیں, لِأَنَّ رَدَّهُ عَلَيْكَ لَيْسَ بِكُفْرٍ. اے میرے علی, اگر آپ نے اسے اٹھایا, اگر وہ سامنے سے کہہ دیتا کہ جاؤ اپنا بھائی کام کرو, میں ابھی تک سو لوں, اللہ ناراضگی کا اظہار نہ کرتا. لیکن یہی بندہ جسے میں اٹھاتا اور یہ الفاظ مجھے کہہ دیتا تو یہ دائرہ اسلام سے خارج ہو جاتا کہ تو ہوتا کون ہے جو نبی کے سامنے یہ لب کشائی کرے. تو میں نے رحمت کے پیش نظر میں نے اسے نہیں اٹھایا, میں نے اپنے ولی سے کہہ دیا, اپنے علی سے کہہ دیا کہ جاؤ جا کر اسے بیدار کر دو, تاکہ ایسا نہ ہو کہ وہ بندہ دائرہ اسلام سے خارج ہو جائے. یہ رحمت للعالمین ہے, اور یہ رحمت للعالمین, یہ رحمت للعالمین سرکار دو سرا کائنات کے آقا الجامع صحیح البخاری. اور میں پیار سے کہتا ہوں کہ آپ علماء سے پوچھیں, جتنی میں نے باتیں کی ہیں علماء سے, مختلف مزاج رکھنے والے علماء سے پوچھیں کہ مظہر فرید نے یہ باتیں کی ہیں ٹھیک ہے؟ اگر ٹھیک ہوں, صرف ایک بات تقاضا کرتا ہوں, ہاتھ کھڑے بے شک نہ کرو, اپنا دل کھڑا کرو. دل کھڑا کرو, یاد مصطفیٰ میں دل کو کھڑا کرو, حضور کے پیار میں دل کو کھڑا کرو, سرکار کی اطاعت میں دل کو کھڑا کرو, اور اس انداز میں کھڑا کرو دل کو کہ آئینہ دل میں لٹکائی ہے تصویر یار کی, جب ذرا گردن جھکائی دیکھ لی. اس لیے کہ جب بندہ آئینہ دل میں وہ تصویر مصطفیٰ کو رکھتا ہے تو پھر یہاں سے جلوہ خدا بھی مل جاتا ہے, جلوہ مصطفیٰ بھی مل جاتا ہے. یہ رحمت للعالمین, یہ رحمت للعالمین. الجامع صحیح البخاری, حضور کان النبی صلی اللہ علیہ وسلم یخطب الی جذع نخلۃ. حضور پاک ایک ستون کے ساتھ ٹیک لگا کر واز فرمایا کرتے. فلما اتخذ المنبر فتحول الیہ, جب نیا ممبر بنایا میرے آقا وہاں سے نئے ممبر پر جلوہ فگن ہو. اب پرانا ممبر اس نے فراق مصطفیٰ میں رونا شروع کر دیا. صحابہ فرماتے ہیں فسمعنا صوتہ کصوت العشار, کہتے ہیں کہ جیسے ایک اونٹنی بلبلاتی ہے, ستون نے رونا شروع کر دیا. ہم اس کی آواز کو سن رہے تھے, مگر یہ حضور ہے, یہ کائنات کے آقا ہے, رحمت للعالمین ہے. یہ صرف انسانوں کے لیے رحمت بن کر نہیں آئے, بلکہ وہ رو رہا ہے, بے جان ہے, ستون رو رہا ہے. آمینہ کے لال اس ستون سے آگے جلوہ فگن ہوئے, اس دوسرے سے ہٹے اور پہلے ستون کے پاس آئے. فَوَضَعَ يَدَهُ, حضور پاک نے اپنا ہاتھ مبارک رکھا. فَسَكَتَ, وہ خاموش ہو گیا. روایات میں آتا ہے لَوْ لَمْ يَحْتَضِرْهُ لَبَكَتْ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ, اگر حضور اسے دلاسا نہ دیتے فراق مصطفیٰ میں قیامت آنے تک یہ روتا رہتا. مگر یہ رحمت للعالمین ہے. بچے کا رونا برداشت نہیں کیا, کسی جوان کا رونا برداشت نہیں کیا, اس ستون کا رونا بھی برداشت میرے مصطفیٰ نہیں کر رہے. اور آخر میں ایک روایت عرض کرتا ہوں, حضور فرماتے ہیں لِكُلِّ نَبِيٍّ دَعْوَةٌ مُسْتَجَابَةٌ. بڑے پیار سے خدا کی قسم کہتا ہوں, اپنے اپنے علماء سے پوچھنا کہ مظہر فرید کوئی رنگ ڈھنگ کی بات الگ تو نہیں کر گیا. سوچو, حضور فرماتے ہیں لِكُلِّ نَبِيٍّ دَعْوَةٌ مُسْتَجَابَةٌ فَتَعَجَّلَ كُلُّ نَبِيٍّ. اللہ رب العزت نے جس بھی کسی نبی کو بھیجا, ساتھ اس کی جیب میں, اس کی جھولی میں, اس کے تھیلے میں ایک دعا ضرور دی کہ جب تم مانگو گے تو تمہاری اس دعا کو قبول کر لیا جائے. بس حوالہ تمہیں دینا ہے کہ یا اللہ میں وہ دعا مانگ رہا ہوں جس کو تم نے قبول کرنا اپنے لازم کر لیا ہوا.
حضور نے فرمایا فتعجل کل نبی، ہر نبی نے اس دعا کو مانگ لیا، جتنے نبی آئے سب نے اس دعا کو مانگ لیا۔ حضور کیا آپ نے بھی مانگ لیا؟ میرے آقا فرماتے ہیں وَلَقَدِ اخْتَبَأْتُ دُعَائِي لِأُمَّتِي إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ، لوگوں نے پتھر مارے مگر میں نے اس دعا کو استعمال نہیں کیا، لہو لہان کر دیا گیا، میں نے اس کو استعمال نہیں کیا، راستے میں کانٹے بچھائے گئے، میں نے اس دعا کو استعمال نہیں کیا، لوگوں نے دامن کو تار تار کیا، میں نے اس دعا کو استعمال نہیں کیا۔ حضور کرنا پھر کب ہے؟ کرنا کب ہے؟ حضور کی حکمرانی ذرا غور کریں۔ احد پہاڑ جب جنبش میں آیا، پاؤں کی ٹھوکر ماری، اسبت یا احد فإنما علیک نبی وصدیق وشہیدان، وہ 4 بندے احد پہاڑ پر تھے، حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم تھے، ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ تھے، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ تھے، حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ تھے۔ 4 بندے پاؤں کی ٹھوکر ماری اور فرمایا اسبت یا احد پہاڑ رک جا، تیرے وجود کے اوپر اللہ کا نبی ہے، صدیق ہے، 2 شہید موجود ہیں، ہاتھ نہیں باندھے کہ رک جا کہیں نقصان نہ ہو جائے، بلکہ پاؤں کی ٹھوکر حکمرانی میرے مصطفیٰ کی ہے۔ حکمرانی کا انداز یہ ہے، یہاں پر پاؤں کی ٹھوکر مار کے احد پہاڑ کو ساکت کر دیتے ہیں۔ آج وہی نبی کہہ رہا ہے، آج میں نے اس دعا کو محفوظ کیا ہے، وہ دعا محفوظ ہے۔ جب قیامت کا دن آئے گا، ان الشمس تدنو یوم القیامہ، سورج قریب آ جائے گا، حتی ینتہی العرق الی نصف الاذن، پسینہ بہتا ہوا اپنے آدھے کانوں تک، انسانوں کے آدھے کانوں تک پہنچ جائے گا۔ فَبَيْنَهُمْ كَذَلِكَ اسْتَغَاثُوا بِآدَمَ ثُمَّ بِمُوسَىٰ ثُمَّ بِمُحَمَّدٍ، سرکار فرماتے ہیں جب قیامت کا دن آئے گا، کوئی نبی سفارش نہ کر رہا ہوگا، اس سٹور سے اسے شفاعت کا سودا نہ مل رہا ہوگا، وہ فرماتے ہیں میں رب سے کہوں گا میرے اللہ، وہ جس دعا کو میں نے سنبھال کر رکھا ہوا تھا، جس دعا کو میں نے محفوظ رکھا ہوا تھا، لوگوں نے تار تار دامن کیا، اس دعا کو میں نے استعمال نہ کیا، جس دعا کو میں نے محفوظ رکھا ہوا تھا، آج تیری بارگاہ میں وہ میں مانگ رہا ہوں، مولا میری امت کو بخشش کا سودا عطا کر دے۔ یہ وہ مقام ہوگا، یہ ہے رحمت للعالمین، وما ارسلناک الا رحمت للعالمین۔ آواز دی تو رحمت سرکار رک گئے، سرکار کو جب بلایا جاتا ہے تو رک جاتے ہیں۔ اور ان شعروں کے ساتھ اپنی بات کو، پنجابی کے شعر ہیں، ہم راوی کے علاقے کے رہنے والے ہیں، جیسے جہاں بھی پہنچ جائیں کچھ بھی کریں، ہیں تو راوی کے ہم پڑوسی۔ ایک پنجابی کے شعر، اور وہ حضور خواجہ غلام فرید کوٹ مٹھن والی سرکار کی۔ یہاں بھی لوگ سرائکی جاننے والے بھی کچھ ہو سکتے ہیں، وہ مجھے تلفظ تو پورا نہیں آتا، لیکن اپنے ذوق کے لیے میں کہتا ہوں، حضور کی بارگاہ میں درخواست کرتے ہیں، آقا ایک واری لنگ آ، تو ساڈی جاتے داریاں کریساں، میں سکاں لہاتے، پھل پان مصری الاچیاں منگیساں، اترے گلاباں تھی مل مل دھویساں، آقا کنگھی کریساں تے سرما لویساں، تے کول بہیساں دلہا بنا، شملے دیاں سوٹیاں تے جے پور دے چیرے، لکھ لال نیلم تے پکھراج ہیرے، آقا اونج تاں غریب ہاں، اونج تاں غریب ہاں پر دل تاں امیر ہے، آقا اونج تاں غریب ہاں پر دل تاں امیر ہے، تے جو چیز ڈیسا میں ڈیسا رجاتے، آقا زوریں جے بیسو تے ونجن نہ دیسا۔ سرکار تشریف لائے ہیں خواجہ کوٹ مٹھن والی، وہ شعر کہتے ہیں، اور میرا ذوق یہ کہتا ہے ذرا اس تصور سے شعر کو سنیں۔
کہ غلام حضور کو روکنے کا بہانہ کیا اختیار کرتا ہے، اپنا ایک ہاتھ سرکار دوسرا کے قدموں پر رکھ لیتا ہے، دوسرے ہاتھ میں کالی کملی کو پکڑ کر کہتا ہے حضور زوری جے ویسوں تے ونجن نہ ڈیساں، گل پا کے پلڑا میں منتاں کرے ساں، آقا آپ پہ چلے سو کدے نہ اٹھی ساں، تے رج رج کے بے سو میں سکہ لہا، ای ہو سوال فرید دا من گھن، جند جان کڈ گھن، لٹ مال و دھن گھن، مویاں دیاں خبراں آپ پہ چل گھن، دل ٹھار لیساں مٹھائیں ادا تے، آقا ایک واری لنگ آ تو ساڑی جا دے، نبی کا نام جب میرے لبوں پر رقص کرتا ہے، لہو بھی میری شریانوں کے اندر رقص کرتا ہے، میری بے چین آنکھوں میں وہ جب تشریف لاتے ہیں، تصور ان کے دامن سے لپٹ کر رقص کرتا ہے، وہ صحراؤں میں بھی پانی پلا دیتے ہیں پیاسوں کو، کہ ان کی انگلیوں میں بھی سمندر رقص کرتا ہے، پڑے ہیں نقشے پائے مصطفیٰ کے ہار گردن میں، پڑے ہیں نقشے پائے مصطفیٰ کے ہار گردن میں، جبھی تو روح لہراتی ہے بہ کر رقص کرتا ہے، خیال آتا ہے جب بھی گرمی روز محشر کا، غم عصیاں سرے دریائے کوثر رقص کرتا ہے، زمین و آسمان بھی اپنے قابو میں نہیں رہتے، تڑپ کر جب محمد کا کلندر رقص کرتا ہے۔ اللہ ہماری حاضری کو قبول فرمائے، میری بیٹیوں کو، بیٹوں کو، میرے بھائیوں کو، دوستوں کو، بزرگوں کو بے پناہ رحمتوں اور برکتوں سے سرفرازی عطا فرمائے۔ اس یونیورسٹی کے اندر جتنی بھی ایکٹیویٹیز ہیں رب ذوالجلال ان کے پایہ تکمیل تک، نیکی کے کاموں کو پایہ تکمیل تک پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے۔ وصلی اللہ تعالی علی حبیبہ و آلہ و اصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔ مصطفیٰ جان رحمت